بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان میں کرپشن کی سرپرستی کر رہا ہے۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے پاس وہ ٹھوس ثبوت ہیں جو آپ بھی سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا مقصد پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کرپشن کے گڑھے میں مزید دھکا دینا ہے۔ پاکستان میں کرپشن کوئی پھوڑا یا پھنسی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ناسور بن چکا ہے، اور صرف حکومت ہی نہیں بلکہ یہ نظام بدلنا ہوگا، کیونکہ اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کیا جائے تو یہ سڑے بسے نظام اور اس کے پرانے پرزوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں جو لوٹ کر چلی آتی ہیں، یا یہ اپنا چولا بدل لیتی ہیں، نام بدل لیتی ہیں، اور مختلف نام رکھ کے وہی لوگ ہوتے ہیں جو پرانے نظام میں ہوتے ہیں اور وہ چلے آتے ہیں۔ نئے نظام کے لیے نئے لوگ بھی چاہیے ہوں گے۔ بہرحال یہ بات ہم برسبیل تذکرہ لے آئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سنا گیا ہے کہ حکومت کفر کے بل پہ تو چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے نظام پر نہیں چل سکتی۔ جناب حضرت علی کا یہ ارشاد ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں میں نے تو تصدیق نہیں کی، لیکن یہ بات لگتی ضرور ہے دل کو کہ کفر کے نظام پر تو حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے نظام پر نہیں چل سکتی۔ اور اس میں پیغام یہ ہے کہ عوام پر اتنا ظلم مت کرو کہ تمہاری حکومت جانے کی وہ دعائیں مانگے۔ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے کہ اب عوام نظام کے بھی جانے کی دعا مانگ رہے ہیں اور حکومت کے بھی جانے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کس طریقے سے پاکستان میں کرپشن کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں بجٹ صرف سرکاری افسران کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے اور سرکاری ملازمین کے آنسو پوچھتا ہے، یعنی جو چھوٹے درجے کے ہیں ان کے آنسو پوچھتا ہے، اور جو بڑے درجے کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ان کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں وفاقی ملازمین اور بلکہ افسران کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور ان افسران کی تنخواہیں پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ان ججوں کی تنخواہیں پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ان کی مراد بے شمار ہے، لاتعداد ہے، میڈیکل بھی ان کو مفت ہے، پیٹرول بھی ان کو مفت ہے، بجلی بھی ان کو مفت ہے، گیس بھی ان کو مفت ہے، مکان کا کرایہ بھی مفت ہے، حکومت سب کچھ ادا کر رہی ہے، سب کچھ ان کو حکومت پے کرتی ہے، ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے۔ ان افسران کی تنخواہوں میں جو 10% اضافہ کیا گیا ہے وہ بہت ظلم ہے۔ ان کی تنخواہوں میں اگر 1% بھی اضافہ کیا جاتا ہے تو پاکستانی عوام کے کھربوں روپے کے ٹیکس اس میں چلے جاتے ہیں، یہ ٹیکس کو پی جاتا ہے۔ پاکستان میں وفاقی دارالحکومت میں رہنے والے افسران سالانہ 17.4 ارب ڈالر، روپے نہیں، 4 ارب ڈالر کی مراد اور تنخواہ الگ ڈکار جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے۔ عوام کے لیے مہنگائی کرنا ہو تو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، آئی ایم ایف کا دباؤ ہے۔ یہ وزیر بولتا ہے، سیکرٹری بولتا ہے، ایف بی آر کا چیئرمین بولتا ہے، عوام کو دی گئی کسی رعایت کو واپس لینا ہو تو یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، یعنی کوئی بھی سبسڈی ختم کرنی ہو آئی ایم ایف کی شرط ہے، جس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہو۔
وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کی اور ججوں کی تنخواہوں میں 150 گنا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ آئی ایم ایف کی شرط نہیں تھی، اس پر آئی ایم ایف کی نظر ہی نہیں پڑی، کوئی شرط نہیں لگاتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جج فیصلہ کریں گے تو عوام کے حق میں نہ کر دیں، کہیں پارلیمنٹ کے اراکین بجٹ کو منظور کریں گے تو کہیں عوام کے لیے کوئی شرط نہ لگا دیں۔ تو ان سب کو رشوت دے دی گئی، تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا، ان کے منہ بند ہو گئے۔ دراصل آئی ایم ایف پاکستان میں کرپشن کا سرپرست ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ ان معاملات میں آئی ایم ایف کے افسران کا بھی کمیشن ہو، بندھا ہوا ہو، کیونکہ آئی ایم ایف میں بھارتیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کا مزاج بر صغیر کے لوگوں جیسا ظاہر ہے، وہ کرپشن کو جائز سمجھتے ہیں، اور کرپشن کے معاملے میں بھارت کا ریکارڈ دنیا کے سامنے ہے۔ وہاں جی بھر کے کرپشن ہوتی ہے، رشوت خوری سب بہت ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا بھی چاہیے کہ محض کرپشن کی وجہ سے حکومت کو ہٹانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کرپشن تو ہمارے نظام میں رچ بس گئی ہے، حکومت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ بالکل رچ بس گئی ہے، اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کرپشن کب ختم ہوگی، تو جواب دیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہے، لیکن ساری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر کرپشن اگر پھنسی یا پھوڑا ہے تو پاکستان میں یہ ناسور ہے، کینسر ہے اور لا علاج مرض ہے، یعنی لا علاج بن گیا ہے، تو اس لیے اس نظام سے چھٹکارا پانا پڑے گا۔ اب آتے ہیں ان ثبوتوں کی طرف جن کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کر یہ کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان میں کرپشن کی ذمہ دار ہے۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کو پاکستان کے تمام ریکارڈ دیکھنے چاہیے تھے، خاص کر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس۔ اب مالی سال 2023 اور 24 کی جو رپورٹ اب سامنے آئی ہے اس میں مجموعی طور پر وفاقی حکومت، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں نے 30 کھرب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں کی ہیں، 30 کھرب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں کی ہیں۔ اس میں رشوت کی رقم شامل نہیں ہے، وہ تو ناجائز رقم ہے، وہ الگ اس کا حساب کتاب ہوگا، کہیں اور نکلے گا۔ یہ حکومتیں سالانہ 30 سے 35 کھرب روپوں کے گھپلے کرتی ہیں، ان میں زائد ادائیگیاں، اوور پیمنٹ، غلط خریداری، فراڈ، دھوکہ دہی، فنڈز کا غیر قانونی استعمال، یہ سب آئی ایم ایف کو نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی بڑی رقمیں ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کو کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف نے کبھی آڈیٹر جنرلز کی رپورٹ پر نظر نہیں ڈالی۔ اچھا، حکومت بھی دانستہ آڈیٹر جنرلز کی رپورٹ 2، 3، 4 سال بعد جاری کرتی ہے۔ ایک سال پچھلے کی اگر جاری کرے تو حساب کتاب بھی ہو جائے، لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور آئی ایم ایف دانستہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ یہ افسران کرپشن کرتے رہے، ہم کیوں نوٹس لیں؟ ان معاملات پر وہ کوئی نوٹس نہیں۔ ہاں، اگر کہیں آپ نے عوام کو کوئی رعایت دے دی تو وہ فوراً نوٹس لے لیتی ہے کہ یہ کیوں دے دی، یہ کیوں کیا۔ اب صرف مالی سال 2023 اور 2024 کے معاملات کو دیکھیں تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مالی بے ضابطگیوں میں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت پہلے نمبر پر ہے، برابر کی شریک ہے، یعنی ان میں مالی بے ضابطگیوں کی رقم بہت زیادہ ہے۔ وفاقی حکومت 10 کھرب روپے کی مالی بے ضابطگی میں ملوث پائی گئی، پنجاب حکومت بھی 10 کھرب روپے کی مالی بے ضابطگی میں ملوث پائی گئی، سندھ حکومت کی مالی بے ضابطگی کی رقم 836.43 ارب روپے،
خیبر پختونخوا یعنی KPK میں مالی بے ضابطگی 200 ارب روپے کی تھی۔ بلوچستان میں چونکہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے تو لہٰذا مالی بے ضابطگی کی رقم 70 ارب روپے ہے، یعنی مجموعی طور پر یہ 30 سے 35 کھرب روپے کی رقم بنتی ہے۔ 2022 میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ایک بیان دیا تھا، پاکستانی قوم پر لعن طعن کی تھی کہ وہ سالانہ $600 ملین کی چائے پی جاتے ہیں، یعنی پاکستان کے 24 یا 25 کروڑ عوام $60 کروڑ کی سالانہ چائے پی جاتے ہیں۔ یہ رقم اس رقم سے کئی گنا کم ہے جو وزراء اور سرکاری افسران، جج، مراعات اور تنخواہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں سالانہ، یعنی $17.4 ارب۔ کہاں $600 ملین اور کہاں $17.4 بلین۔ اور چائے بسکٹ کی بات کرتے ہیں تو 3 صوبوں کے نام زیادہ لیے گئے ہیں، چلیے ہم بھی بات کرتے ہیں۔ KPK کے وزیر اعلیٰ نے ایک سال میں چائے پر 1 ارب 50 کروڑ روپے خرچ کر دیے، صرف چائے پر۔ اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے چائے کی مد میں 1 ارب 40 کروڑ روپے گزشتہ سال خرچ کر دیے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے 1 ارب 34 کروڑ روپے چائے پر خرچ کر دیے۔ قومی خزانہ مال مفت دل بے رحم کی طرح لٹایا جا رہا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ اتنی کرپشن کے باوجود پاکستان اور یہ قوم کیسے زندہ ہے۔ FBR کو پارلیمنٹ نے آئین کی روح سے متصادم اختیارات دے دیے ہیں۔ FBR کے 80% ٹیکس بالواسطہ ہیں، انڈائریکٹ ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہیں۔ اور یہ باقی جو 20% ہے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی شرح بہت کم ہے۔ آپ خود سوچ لیں، 80% اور 20%۔ موجودہ بجلی کے بل، ٹیلی فون کے بل، موبائل فون کے پوسٹ اور پری پیڈ کارڈ، ان کے علاوہ پیٹرول پر، پیٹرولیم کی مصنوعات پر ٹیکس اور سیلز ٹیکس اور لوگوں کے استعمال میں آنے والی اشیاء پر ٹیکس اور کئی مرحلوں پہ مختلف قسم کے اقسام کے ٹیکس، وہ قومی خزانے میں جا رہے ہیں یا نہیں، لیکن عوام کی جیبوں سے نکل چکے ہیں۔ یہ جب بھی ہوتا ہے، کوئی سودا ہو، کچھ ہو، کہیں بھی عوام کی جیب سے وہ نکل چکے ہیں، لیکن قومی خزانے میں کیوں نہیں پہنچ رہے، اس کی کیا وجہ ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں ہر شخص ٹیکس ادا کر رہا ہے، یعنی پاکستان میں ہر شخص ٹیکس ادا کر رہا ہے، لیکن اس کو دستاویزی شکل دینا اس شخص کا کام نہیں، FBR کا کام ہے۔ FBR 80% ٹیکس انڈائریکٹ ہے، وہ آپ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جبراً ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ اس کے باوجود عوام پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دے رہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے نان فائلر پر کے نام پر کسی بھی شخص کو کاروبار سے روک نہیں سکتے، نہ کہ کسی کا اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کی شہریت ختم کر سکتے ہیں، کارڈ ختم کر دیں گے، شناختی کارڈ بند کر دیں گے، یہ ساری دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ سب آئین کے بنیادی حقوق کی نفی ہے، اور ایسا کرنا بھی آئین کے اور ایسا فیصلہ کرنا بھی آئین سے غداری ہے۔ پارلیمنٹ کے اراکین کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آئین کے منافی یہ قانون کیسے منظور کیا، اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے بھی خلاف ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں اور مراعات بڑھا کر ان سے عوام دشمن فیصلے کروائے گئے، ان کو اجتماعی رشوت دی گئی ہے اور انہوں نے قبول کی ہے۔ کیا اراکین پارلیمنٹ نے کبھی FBR سے سوال کیے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نصف رقم ٹیکس کی ہے، اور روزانہ پاکستان میں 5,51,000 بیرل
पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल होती हैं रोज़ाना। अंदाज़न 88.55 मिलियन लीटर रोज़ाना पेट्रोल इस्तेमाल होता है, फ़रोख्त होता है। तो इस पर जो टैक्स है वो कहाँ गया? रोज़ाना के हिसाब से आप लगाएं तो ये बहुत बड़ी रकम बनती है। और 1 लीटर पेट्रोल में 150 रुपये टैक्स के होते हैं। इस हिसाब से कितनी रकम कौमी ख़जाने में पहुंचनी चाहिए रोज़ाना, ये आप हिसाब लगा सकते हैं। बिजली के माहाना बिलों में हज़ारों रुपए टैक्सों के होते हैं। मुल्क भर में तकरीबन 30 लाख बिजली के मीटर हैं। हर बिल से औसतन माहाना 3000 रुपये टैक्स वसूल होता है। इसका हिसाब FBR क्यों नहीं देता कि कौमी ख़जाने में कितनी रकम पहुंची बिजली की बिल की मद में? इसी तरह गैस के बिल की मद में कितनी रकम पहुंची? सुई सदरन के 15 मिलियन गैस मीटर हैं और सुई नादरन के 7.30 मिलियन गैस मीटर हैं, यानी कुल 22.30 मिलियन गैस मीटर हैं। इनमें से कितना टैक्स वसूल होता है, कौमी ख़जाने में कितना पहुंचता है, ये कुछ खबर नहीं। मुल्क में 19 करोड़ के करीब मोबाइल फ़ोन हैं और पाकिस्तान की कुल आबादी का ये 77.8% है, यानी 24 करोड़ में से 77.8% के पास मोबाइल फ़ोन है, 19 करोड़ के पास मोबाइल फ़ोन है। और औसतन हर शख्स रोज़ाना 100 रुपये मोबाइल फ़ोन पर खर्च करता है, जिस पर 30 रुपये टैक्स वो हुकूमत को अदा करता है। ये रकम कौमी ख़जाने में पहुंची या नहीं पहुंची? FBR ने इसकी रसीद क्यों नहीं दी? सेल्स टैक्स की मद में कितनी रकम जमा होती है? क्योंकि एक ख़रीदार सेल्स टैक्स जो चीज़ ख़रीदता है उसी वक्त अदा कर देता है, अदा कर चुका होता है, लेकिन सरमायादार वो टैक्स कौमी ख़जाने में जमा नहीं कराता, न ही वो इनकम टैक्स देता है, न ही वो सेल्स टैक्स देता है। FBR के हिसाबात में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 737.868 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। ये बेज़ाब्तगियाँ बराह रास्त टैक्स और कस्टम ड्यूटी की मद में और FBR में होने वाले अखराजात के घपलों में शामिल है। यानी ये सिंध, बल्कि ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो घपले हैं उनसे ज़्यादा है ये घपले। ऐसे बेईमान महकमे को मज़ीद अख्तियारात देना करप्शन को फ़रोग़ देना है। और ये काम किसकी? ऐसे बेईमान महकमे को मज़ीद अख्तियारात देना करप्शन को फ़रोग़ देना ही है, क्योंकि FBR को ये अख्तियारात IMF के दबाव पर दिए गए हैं। IMF करप्शन की सरपरस्ती कर रहा है। ये साबित हो जाता है कि IMF पाकिस्तान में करप्शन का पैटर्न इन चीफ है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट भी दी है कि FBR ने ऑडिटर जनरल को हिसाबात का रिकॉर्ड नहीं दिया, ऑडिटर जनरल के आईनी काम में रुकावटें डाली। इन सब के बावजूद इन इदारों को क्या कायम रहना चाहिए? अगर वो ऑडिट नहीं कराते तो पूरे महकमे के तमाम अफसरान को बरतरफ कर देना चाहिए इस इदारे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो घपलों को छुपा रहे हैं। और ख़ासकर ऐसा इदारा जो टैक्स जमा करने का जिम्मेदार हो और वो हिसाब न दे ऑडिटर जनरल को, तो फिर आप खुद सोच लें क्या इन सब के बावजूद इन इदारों को कायम रहना चाहिए? ये नासूर हैं और इनको काट कर फेंकना ही होगा, और इसलिए तब्दीली लाज़िम है। यकीनन आप भी मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे। अगर आपको मेरी राय से इत्तेफाक है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाइए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।